جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 21 سے انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تھیم ہے جی اس آیت کا عبادت الہی کا حکم اور اس کے مستحق عبادت ہونے کے اسباب۔ یا ایہا، اے الناسو، لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو من قبلکم، سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم بچ جاؤ۔ تو اس میں جی تھیم اس آیت کا یہ ہے کہ ترجمہ اگر میں صحیح کروں تو یہ ہے، اے لوگو، اپنے رب ہر وقت جو پرورش کر رہا ہے ہماری، چاہے ہم زندگی کے کسی سٹیج پر ہیں، اس رب کی عبادت کریں جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر الناسو آپ کے سامنے جو ہے لفظ آیا ہے اور یہ انسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ والا جو خطاب ہے، یہ جو سپیچ ہے، اس میں یا ایہا کے ساتھ کی جا رہی ہے، الناسو کا اس کے بعد لفظ آ رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خطاب تینوں گروہوں سے ہے، چاہے وہ مومن ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، اور چاہے وہ منافق ہیں۔ اس کے بعد ہے اعبدو، تم عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عاجزی اور ادب کے ساتھ مانو اور اسی کو رب مانو، اسی کو خالق مانو، اسی کو مالک مانو۔ خلقکم، خلقہ فعل ماضی ہے اور کم یہاں پہ ضمیر ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا جس چیز کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، اس کو عدم سے وجود میں لانے کو کہتے ہیں خلق، تخلیق کرنا، اور یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے اور تعظیم بیان کرنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کا نتیجہ پیدا ہونے کی سٹرونگ ہوپ ہو، انسان میں قوی امید ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور لفظ رب جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے بندوں کی لمحہ بلمحہ ہر وقت پرورش کر رہا ہے، اس کے احسانات، اس کے انعامات سب کے سب بہت عظیم ہیں، تو کیا کرو، اس کے شکریہ میں، اس کے تھینکفل ہونے کے لحاظ سے اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا حکم مومن ہو یا کافر سب کے لیے ہے، البتہ کافر کے لیے عبادت کا حکم ایمان لانے کے بعد ہے، کیونکہ ایمان عبادت کے لیے شرط، لازم و ملزوم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ قرآن کریم میں عبادت سے مراد توحید ہے، حکم ہے کہ توحید اختیار کرو، رب کو وحدہ لا شریک مانو۔ مومنوں کو کیا حکم کیا ہے کہ تم توحید قائم رہو۔ اس آیت میں سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا بیسیکلی ہمیں طریقہ بتایا۔ تتقون، کہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے، تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کیسے بنو گے؟ طریقے بتا دیا کہ تمہارا، تمہارے فور فادرز کا، تمہارے آبا اجداد کا، تمام بنی نوع انسان کا خالق و مالک و رب ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ پروان بہا رہا ہے، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟
تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پوجتے ہو ان میں سے کسی نے بھی نہ تو تمہیں پیدا کیا ہے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو، اور نہ ہی ان باطل معبودوں نے تم میں سے کسی کی پرورش کی ہے۔ جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح یہ محتاج ہیں، لہذا ان کو کسی امر کا، کسی معاملے کا مالک سمجھ کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔